الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مرید معتقد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تمام کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز حضرت سیدنا محمد حسینی چشتی نصیری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک دل کی گہرائیوں سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے عرس پاک کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ عرس کا دن وفات کا دن ہوتا ہے۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وفات کا دن تو غم ہوتا ہے، لیکن یہ عرس کے موقع پر خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو ولیوں کی اصل میں خوشی رمضان کی عید یا بقرعید کی عید نہیں ہوتی۔ ولیوں کی اصل عید یار سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہی ان کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو وفات کے دن ان کی ملاقات ہوئی سورہ یار سے۔ یہ الفاظ میرے نہیں، بزرگوں کے ہیں۔ اس لیے جو ہے عرس کے دن بھی ان کی مزار میں ان پہ وہ خوشی مہک اٹھتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ ہمارے خانقاہ کے ہونہار مرید شیخ جیلانی کو بھی اللہ تعالیٰ بندہ نواز کے صدقے میں جلد سے جلد صحت اور شفا عطا فرمائے۔ جو منقبت انہوں نے پڑھی ہے یاد کر کر محنت کر کے، ایسی حالات میں بھی اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور ان کے دل میں عشق رسول کو کور کور کر بردے میں رکھے اور ان کو سچا عاشق رسول بنا، ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ تو انشاءاللہ بندہ نواز کی منقبت جو وسیع مولانا وسیع صاحب سید بھی ہیں، وسیع رضا صاحب، ان کی منقبت لکھی بھی انہوں نے پڑھی ہے بھی کہ کیا کہو گے کیا ہے تم بندہ نواز۔ یقیناً ابھی میں بندہ نواز کے سدراز کے اگر مراتب جو میرے کل علمی کے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ خود حیران ہوں گے کہ یقیناً یہ الفاظ جو مولانا وسیع رضا نے منقبت میں لکھ کے آپ کہو کہ کیا ہے بندہ نواز، تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ واقعی یہ الفاظ آپ بھی دہرانے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ عرض کروں۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے
اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اولیاء اکرام اللہ کے محبوب بندے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے یحبون اللہ یحبوہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہابی کہ اللہ سے محبت کرو، ہم کہتے ہیں بھائی کون مسلمان جو اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ یہ بتائیے پہلے کون مومن ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ یقیناً اللہ سے محبت ہر مسلمان ہر مومن کرتا ہے۔ کبھی یہ آیت بھی تو دیکھو نا، اللہ بھی کچھ مومنوں سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو پھر اس کو کیا عطا کرتا ہوگا؟ یہ آپ دنیا میں لیڈروں کو دیکھ لیں، سی ایم کا اگر کوئی خاص چاہنے والا ہو، لیڈر کا چاہنے والا ہو، تو جتنے بڑے پوسٹ پہ وہ منتری ہو اور اس کا خاص چاہنے والا، تو اس کو کیا کیا اختیارات دیے جاتے دنیاوی اعتبار سے۔ تو جس سے اللہ محبت کرتا ہو، چلو غوث پاک سے پوچھتے ہیں، ولیوں کے امام سے پوچھتے ہیں، ان کی کتاب فتوح الغیب کا 40واں خطبہ اگر آپ پڑھیں گے تو پیر پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ولیوں سے محبت کرتا ہے تو ولیوں کو کن کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ کن کی طاقت سمجھتے ہیں؟ یعنی قرآن پاک میں یہ آیت آپ بار بار سنیں گے کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ کن ہو جا۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کن کا معنی ہے ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ غوث پاک اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں جس کا دل مصفا ہو جائے، پاک و ستھرا ہو جائے، پھر وہ اللہ کا محبوب بن جائے تو اللہ اپنے ولیوں کو کن کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اب اندازہ کرے کہ اولیاء کرام کو کیا کہو کہ کیا ہے بندہ نواز۔ ولیوں کے بارے میں سمجھنے سے پہلے کہ ہم خانقاہ سے نسبت رکھنے والے اصولیوں کو ضرور آپ لوگ سامنے نظر رکھیں۔ اداروں کو خاموش سامنے نظر رکھو جب تک میں باہر بھی جا دیتا ہوں۔ ولیوں کے سمجھنے سے پہلے میں نے قرآن احادیث میں سورہ اصحاب کہف میں اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا، سورہ مریم میں اللہ کے ولیوں کا ذکر موجود ہے، اور جو ہے سورہ نمل میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا، اور صحیح بخاری میں بخاری شریف کی جو احادیث مبارکہ ہے اس میں ایک نے کئی حدیث ہے جس کو علامہ یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فلسطین کے عالم دین ہے اور اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں، علامہ یوسف نبہانی، اور یہ اپنے دور کے مجدد بھی ہیں۔ ان کی کتاب ہے جامع الکرامات۔ علامہ یوسف نبہانی انڈیا کے نہیں فلسطین کے رہنے والے، ان کی مزار بھی فلسطین میں ہے۔ علامہ یوسف نبہانی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دور کے ہے۔ تو آپ نے اپنی کتاب جامع الکرامات میں اولیاء کرام کے بارے میں کئی احادیث پاک کو بخاری اور مسلم سے اس میں کوٹ کیا اور نقل فرمایا ہے۔ کئی واقعات وہ جو ہے بخاری شریف میں بھی ہے اولیاء اللہ کے، اور مسلم شریف میں بھی ہے، کیونکہ اور بھی حدیثوں کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ بخاری مسلم کو زیادہ وہابی بھی ایکسیپٹ کرتے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بخاری اور مسلم میں بھی ایک نے کئی ولیوں کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ اچھا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیوں ذکر کیا اللہ والوں کا قرآن میں حدیث میں؟ تو اس کا فائدہ جو ہے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا، اے میرے محبوب تمام نبیوں کا ذکر ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔
اولیاء اللہ کے نیک بندوں اور محبوب بندوں کا ذکر سننے سے سینے میں یعنی ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر یقین مضبوط ہوتا ہے، توکل مضبوط ہوتا ہے اور عشق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بظاہر اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو انبیاء کے قصص اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو، اور اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں نبی کے ذریعے اللہ ساری مسلمان یعنی امت کو سمجھا رہا ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر سے سینہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے قرآن حدیث میں اللہ والوں کا ذکر آیا ہے، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں، ذرا غور سے سننا، علماء یہ یہاں تک کہ بیٹا اندر رکھو جی، فون اندر رکھو، علماء یہاں تک اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر اسلام دین کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام ہے کیا، دین ہے کیا، تو کسی ایک ولی کی سیرت پڑھو۔ مولانا سبحان اللہ، آسان انداز میں سمجھا، کسی ایک ولی کی سیرت پڑھ لو تو سارے دین اور اسلام آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آج جس ولی کا ذکر ہمیں سننا اور سمجھنا ہے، تو میں بول رہا یہ الفاظ آپ خود کہیے کہ آپ کہو کہ کیا ہے بندہ نواز۔ پہلے اہم ولی کے بارے میں نے قرآن سے حدیث سے بتانے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ولایت کیا ہے، ولایت کا معنی کیا ہے، ولایت کا مطلب کیا ہے۔ ایک مرید کو، ایک خانقاہ میں آنے والوں کو، ایک درگاہ میں جانے والوں کو یہ ساری باتوں کا سرسری طور پر ہی صحیح اس کو علم ہونا چاہیے، تاکہ کل منہ کھانا کرنے والا، کھانا کرنے والا آپ کے سامنے اگر بولے کہ یہ کیا ہے تو آپ اس کو جواب دے سکیں۔ تو لہٰذا ولایت کے بارے میں پہلے دیکھیں، ولایت واؤ کے نیچے زیر ولایت، اور ایک آتا ہے ولایت، واؤ پر زبر ڈال کر ولایت، اس میں فرق ہے، میں بتاؤں گا دونوں میں فرق کیا ہے۔ ولایت کا معنی ہے قریب کے، کیا معنی ہے؟ قریب کے، کسی چیز کو اب یہ میرا قریب ہے تو یہ ولایت ہے۔ تو جو چیز قریب ہوتی ہے کسی سے تو اس کو ولایت بھی کہتے ہیں اور ولی بھی کہتے ہیں۔ ولی کا معنی جو قربت کے ہے، قریب کے ہے، اور ولایت کا معنی بھی قریب کے ہے۔ تو لہذا ولایت یا ولی دونوں کا معنی قریب کے ہے، اور قریب کے مطلب کس کے قریب؟ اللہ کے قریب۔ اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے تو صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب، میرے کچھ بندے فرائض، نوافل اور سنتوں کے ذریعے میرے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ میرے قریب ہو جاتے ہیں پھر ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے، ان کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے، ان کا پکڑنا میرا پکڑنا ہو جاتا ہے، اور ان کا چلنا میرا چلنا ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں جبریل واسطہ نہیں ہوتے، ڈائریکٹ اللہ مصطفیٰ سے کلام کرتا ہے۔ آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام کیا نا، تو وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے، موسیٰ سے بھی اعلیٰ درجہ رکھنے والے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو لہٰذا اب اس کی مثال دیکھیں، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ بندہ خدا ہو جاتا ہے، اس کو بھی مت سمجھے۔ میں یہ کہتا ہوں ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں لیکن پکڑنا خدا کا ہو جاتا ہے، دیکھنا ولی کا ہوتا ہے لیکن قدرت جو ہے طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اس لیے ولی وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں سن سکتے اور ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں جو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے۔ یہ آسان مثال جو آپ اچھے سے اچھے جو یہ حدیث کا مطلب حدیث بیان کر کر انہوں نے لکھا ہے کہ ولی ہاتھ بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے۔ اس حدیث کے تحت مولانا روم نے مثنوی شریف میں ایک بہترین مثال دی۔ آپ فرماتے ہیں آگ کا کام جلانا ہے، تو لوہے کا آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے۔ اگر آگ کی بھٹی میں لوہے کو ڈال دو اور کچھ وقت اس میں رکھ دو، تو اب رکھنے کے بعد جب نکالو تو لوہا بھی کیا بن جاتا ہے؟ جبکہ کام تو آگ کا تھا جلانا، لوہے کا نہیں، لیکن آگ کے اندر لوہا گیا تو آگ نے اپنا اثر لوہے کو دے دیا۔
بہت آسان کر کر سمجھا. آگ نے اپنا اثر لوہے کو دے دیا تو اب لوہا کہے گا خبردار ہاتھ نہیں لگانا، لگاؤ گے تو جل جاؤ. ہم نے کہا بھائی جلانے کا کام آگ کا تھا، تیرا کہاں سے آ گیا؟ جلانے کا کام تو آگ کا تھا، تجھ میں یہ تاثیر کہاں سے آ گئی؟ تو لوہا کہے گا میں آگ کے اندر کچھ وقت رہا ہوں، تو آگ نے اپنا اثر اس کو دے دیا ہے. اب جو کام آگ کا ہے وہ کام اب لوہا بھی کرے گا. آگ کا کام جلانا ہے تو وہ لوہا بھی جلائے گا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثال ذکر فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کا ولی اللہ کی محبت کے گڑھے میں اپنے آپ کو گرا لیتا ہے. سبحان اللہ. اور فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. اور جب پہنچ جاتا ہے تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور حدیث پاک بیان کرتے فرماتے ہیں جب ولی اللہ کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا خدا کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا خدا کا سننا ہو جاتا ہے. جیسا کہ مثال کی طرف آگ ہے، لوہا لوہا ہے، اسی طرح ولی ہے، رب ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قدرت اپنے تجلیات ولی کے اندر ڈال دیتا ہے، اپنے صفات ولی کے اندر سے ظاہر کرنے لگ جاتا ہے. تو اب لوہا کیا کہتا ہے؟ ہاتھ نہیں لگانا، جلا دوں گا. تو اس لیے حدیث مبارک آیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ولی سے دشمنی مت کرو. اللہ یہ کہتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. ولی سے دشمنی، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. تو بتائیے جو ولی اللہ کے قریب ہو جائے تو اللہ اپنی صفت کا مظہر بنا دے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اگر کوئی بولے یہ آپ کیا کر رہے ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ اپنی صفت کسی کے اندر ڈالے؟ ایسا ہوتا ہے. پھر آپ نے بندے خدا کو ملانے کی بات کر دی. میں نے کہا بولی پریشان نہ ہو، قرآن قیامت تک کے لیے سب کے لیے رہنمائی کرتا ہے. بولے قرآن؟ بولے ہاں. قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تمہیں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کو لے کر جنگل سے جا رہے تھے. آپ کی بیوی کو ٹھنڈ لگی اور ٹھنڈ لگنے کے بعد توجہ کرنا، ٹھنڈ لگنے کے بعد آپ نے کہا یا ٹھہر جاؤ کچھ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اس کو سیکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے. دور دیکھا ایک جھاڑ چمک رہا، سمجھے کہ وہ آگ ہے. قریب گئے تو آگ نے جھاڑ سے روشنی آ رہی تھی، جھاڑ سے ایک نور نکل رہا تھا. یہ قرآن میں، قرآن پاک میں قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک نور جھاڑ سے نکل رہا تھا اور آواز آئی موسیٰ میں تیرا خدا ہوں. بولنا سبحان اللہ. اب مجھے بتائیے اللہ اپنی صفت کی تجلی جھاڑ پہ ڈال سکتا ہے؟ جھاڑ تھوڑے خدا ہوگا معاذ اللہ ہمیں اپنی صفت کی تجلی، اپنے نور کی تجلی جھاڑ پہ ڈال سکتا ہے تو ولی پہ کیوں نہیں ڈال سکتا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. ولی تو ولایت کے کسی نے 2 قسمیں بتائی، کسی نے 3. ولایت کا معنی قریب کے ذہن میں رکھنے والا، پھر سمجھ میں آئے کہ مندہ نواز کیا ہے نا. اب دیکھیں ولایت فطری ہوتی ہے، ولایت فطری، ولایت کسبی، ولایت عطائی. یہ 3 قسم. ولایت کا معنی میں نے آپ کو سمجھا تھا اللہ کے قریب. ولایت فطری، فطرتاً ولی پیدا ہونا، پیدائشی طور پر اللہ کا محبوب، اللہ کے قریب، جیسا کہ غوث اعظم ہے. ماں پیٹ حافظ القرآن، کئی ولی پیدا ہو. غوث اعظم 18 پارے حفظ کرے. اور کئی واقعات ہیں کہ غوث اعظم نے ماں کی پیٹ میں رہ کر ماں ایسی کرامتیں ظاہر فرمائے کہ روایت میں آتا ہے کہ ماں خود کہتی ہے کہ بیٹا جب غوث اعظم بڑے ہو کر کہتے ہیں اماں آپ باغ میں ٹہل رہے تھے ایک مرتبہ اور انگور توڑنا چاہا تو میں نے آپ کے کلیجے کو پکڑ کر کھینچ لیا تھا کیونکہ اس انگور میں سانپ لگتا ہوا تھا، اگر ہاتھ لگاتی تو وہ ڈس لیتا، اس لیے میں پیٹ کے اندر سے ہی آپ کے کلیجے کو پکڑ کھینچا اور اس انگور کو توڑنے نہیں دیا. ایسے کئی واقعات ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فطرتاً ولی پیدا ہو. ولایت، ولی اور ولایت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ذہن میں رکھنا. ایک ہوتا ہے فطری ولی جیسا کہ غوث اعظم ہے، جیسا کہ غریب نواز ہے. غریب نواز کے والدہ خود کہتے ہیں
کہ جب معین الدین میرے پیٹ میں آیا تو غیب سے میرے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی، اور میں چاروں طرف سے دیکھتی کہ ذکر کی آواز کہاں سے آ رہی، تو غیب سے آواز آتی کہ اے اللہ کے بندے گھبرا نہیں، ہمارا بندہ معین الدین تیرے پیٹ میں ہمیں یاد کر رہا ہے۔ یہ غریب ہے تو فطرتاً ولی پیدا ہونا۔ اور ایک ہوتا ہے کسبی ولی۔ کسب کہتے ہیں محنت کرنا۔ کسب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ محنت کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا تو دن رات محنت کر کر حلال روٹی کما رہا ہے، محنت کو عربی میں کسب کہتے ہیں۔ کسبی ولی یعنی پیدائشی تو ولی نہیں ہوا، لیکن قرآن اور حدیث کی پابندی کرتا رہا، شریعت کی پابندی کرتا رہا، نماز روزے کی پابندی کرتا، جھوٹ سے بچا، دل کو بالکل ذکر الہی سے اور ہر گناہ سے پاک کر کر ذکر الہی سے منور کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو کسبی ولی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عطائی ولایت، یعنی پیدائشی تو ہے نہیں، محنت بھی زیادہ نہیں کرا، چور تھا، ڈاکو تھا، لیکن ولی نے نظر دھر کر ولایت دلا دی، اس کو عطائی کہتے ہیں۔ اور یہ کسی کسی کے حق میں ہوتی ہے، ہر ایک کے حق میں نہیں ہوتی۔ غوث پاک کے ساتھ جبہ چورانی آیا اور حضرت خضر کہنے لگے علیہ السلام کہ اے عبد القادر جو ہے فلاں جگہ کا قطب، اب یہ قطب کون تھا میں انشاءاللہ بتاؤں گا، فلاں جگہ کا قطب جو ہے وہ انتقال کر گیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح دیکھا جائے گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا صبح کو کچھ مسئلہ ہو گیا تو غوث پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اندر قطب لے کر چلے۔ وہ چور تھا نا، چوری کرنے آیا تھا، چور تھا، چوری کرنے آیا تھا۔ تو غوث اعظم دستگیر نے اس کو سینے پہ نظر ڈالی اور سینے کو پاک کیا، علم لدنی عطا فرمایا اور ایک نظر میں قطب کا درجہ عطا کرا دیا۔ اس کو کہتے ہیں عطائی۔ اور ایک نے کئی ایسے اولیاء کرام کا ذکر میری زبان پر ہے، لیکن مجھے آپ کو بندہ نواز کی بارگاہ میں لے جانا، یہ آپ سمجھتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ گا کہ کیا کہوں کہ کیا ہے بندہ نواز۔ یہ اگر آپ سمجھ گئے ولی کا معنی، ولایت کا معنی اب آپ سمجھ گئے۔ اور ولی کو طاقت کیا ہوتی ہے، غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ ولی کو اللہ کن کی طاقت دیتا ہے۔ کون سی طاقت دیتا ہے؟ ہاں، ولی کو اللہ کس کی طاقت؟ کن کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ غوث اعظم کا قول فتح الغیب میں لکھا ہوا، ذہن میں رکھنا۔ یہ باتیں سمجھنے کے بعد لیکن میرے پاس کتاب ہے امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی دمشقی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے فیضان مزارات اولیاء۔ اچھا، یہ وہ کتاب جن کو اعلیٰ حضرت نے پسند فرمایا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ جس کتاب کو اعلیٰ حضرت نے پسند فرمایا ہو تو اندازہ کریں، آپ نے اپنی کتاب جو ملفوظات میں اور کئی جگہ آپ نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں ولایت کی ایک اور تین باتیں تو میں نے بتانا، فطری، عطائی اور کسبی۔ اب آپ کو یہ بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ آگے فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کی دو قسمیں اور بیان فرمائے۔ ایک ہے ولایت تشریع، ولایت تشریع، اور ایک ہے ولایت تکوینی، ولایت تکوینی، ولایت تشریع، ولایت تکوینی۔ یا تو فون سلیکٹ کرو وہ اسے، ٹھیک ہے، اب باہر نہیں جانا تھا، پسینے کی گنڈی لگاؤ ادب سے۔ ولایت تشریع کیا ہے؟ تو یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شریعت کی پابندی کرے، قرآن حدیث کی پابندی کرے، اور جو ہے قرآن حدیث کی شریعت کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، دل کو ہر گناہ سے پاک رکھے، اللہ تعالیٰ ایسے کو ولایت عطا کرتا ہے، ولایت تشریع۔ اس کو ولی کہہ سکتے ہو، اللہ کے لیے ایسے بندے کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ولی کہہ سکتے ہیں، اس کو ولایت تشریع عطا ہے۔ اور جس کو ولایت تکوینی عطا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ولایت تکوینی جو ولایت تشریع سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ولایت تکوینی عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عالم میں اختیار عطا فرماتا ہے۔ بولے محمد سے سبحان اللہ۔ ہاں، کیا کہوں کہ کیا ہے بندہ نواز۔
میں بھی بتاؤں گا ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ولایت تکوینی جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو عالم میں اختیار دے دیتا ہے. پھر آگے سمجھانے کے لیے فرمایا اور میں بتاتا ہوں ولایت تکوینی، تشریعی کی بات نہیں کر رہا. تشریعی میں تو علماء بھی آتے ہیں جو شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، وہ بھی ولایت تشریعی میں آتے ہیں. ولایت تکوینی کی میں بات کر رہا ہوں. عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں ولایت تکوینی کے بارے میں کہ سنو، ولایت تکوینی ان کے کچھ اس ولیوں کے کچھ درجات ہوتے ہیں، اور اس درجات میں سب سے بڑا درجہ جس کا ہوتا ہے وہ اقطاب، جس کو غوث کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث بھی کہتے ہیں. غوث اعظم نہیں جو بغداد والے، وہ تو غوث کے بھی غوث ہے. یہ ہر دور میں اقطاب ولیوں میں ولایت تکوینی میں جو بادشاہ ہے ان کو اقطاب کہتے ہیں. ولایت تشریعی نہیں، ولایت تکوینی میں جو بادشاہ ہے. بولو یار سبحان اللہ. پھر ان کے ہاتھ کے نیچے، ایک بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے کتنے وزیر ہوتے ہوں گے، کتنے سپاہی ہوتے ہوں گے. وزیر بادشاہ کے یوں سمجھو ولی کے خلیفہ ہوتے ہیں، سپاہی ولی کے مرید ہوتے ہیں. اور جتنے بڑے بادشاہ کا وہ خاص آدمی ہو اتنا اس کا بھی مقام بڑا بلند ہوتا ہے. غریب نواز کا خلیفہ دیکھ لیں، وہ کتنے بلند مقام کا ہے، جن کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ کو دیکھ لیں، وہ کتنے بلند مقام کا ہے، جس کو بابا فرید گنج شکر کہتے ہیں. اور بابا فرید گنج شکر کے کئی خلفاء جن کے سب سے بڑے بلند مقام کے نظام الدین محبوب الہی اس کو کہتے ہیں. اور نظام الدین محبوب الہی کے کئی خلفاء جن کے جو بلند مقام کا خلیفہ ہے اس کو سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کہتے ہیں. اور سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے کئی خلفاء، ان میں سب سے بلند خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اقطاب جو ولایت کے تکوینی میں ایک مقام آتا ہے، اقطاب وہ سارے ظاہری زندگی میں جتنے ولی ہوتے زمین پر ان سب کا وہ بڑا ہوتا ہے. ظاہری خبر میں جانے والے ولی نہیں، ظاہری زندگی میں، کیونکہ قیامت تک ولی سے دنیا خالی نہیں رہی. سبحان اللہ. ولی سے دنیا خالی نہیں ہو. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن ولایت کا دروازہ بھی چالو ہے. ولایت کا دروازہ بھی چالو ہے. تو لہٰذا اب قیامت تک، اسی حدیث مبارکہ میں آیا ہے جب تک زمین پر ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے. قیامت ایک ولی بھی جب تک زمین پر ہے جب تک قیامت. تو لہٰذا جتنے زمین کے اوپر جتنے ولی ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ان سب کا بڑا اقطاب ہوتا ہے جس کو غوث کہتے ہیں. وہ بھی زندہ ہوتا ہے ظاہری زندگی میں، ظاہری زندگی میں زندہ ہوتا ہے. اس کو یہ باتیں یاد رکھے، پھر آگے بندہ نواز کی سیرت میں یہ باتیں آپ کو کام آئیں گی. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں بندہ نواز کو جہاں سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو یہ باتیں آپ سمجھیں گے نا تو پھر آپ کا دل بھی کہیں گے کیا کہو گے، کیا کیا ہے بندہ نواز، پھر آپ کو سمجھنا. تو لہٰذا یہ باتیں اقطاب یعنی جس کو غوث کہتے ہیں، وہ زمین پر رہنے والے سارے ولیوں کا ظاہری زندگی میں سارے ولیوں کا کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث. دوسرے الفاظ میں اس کو اقطاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے ولیوں کا بڑا. اقطاب کے بعد یعنی غوث کے بعد دوسرے نمبر پر درجہ آتا ہے ائمہ. کس کا آتا ہے دوسرے نمبر پر درجہ؟ ائمہ کا. اور یہ ہر دور میں صرف دو ہوتے پوری دنیا میں. ظاہری زندگی میں کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں. اور یہ دونوں سے یہ اقطاب یعنی غوث کے یہ وزیر ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں. بولنا سبحان اللہ. جن کو ائمہ کہہ رہے ہیں وہ غوث کے خلفاء ہوتے ہیں. پوری دنیا میں صرف دو ہوتے ہیں. ان دونوں میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر فوراً کسی اقطاب کو اللہ، کسی ائمہ کو اللہ پیدا کر دیتا ہے. سورہ محمد سے بولتے رہے سبحان اللہ. ولیوں کے یہ اس انداز میں نے کبھی اس خانقاہ میں بیان نہیں کیا جو آج میں آپ کو تشریح کر بتا رہا ہوں. ذرا غور سے سنیں ان الفاظوں پر. غوث ان کے سیکنڈ نمبر پر. اچھا یہ درجے جو میں آپ کو گنا رہا ہوں یہ اولیاء میں جو بادشاہ کا درجہ رکھتے ہیں میں ان کی باتیں سنا رہا ہوں. ابھی مرید اور خلفاء کی بات نہیں سنا رہا ہوں.
جو اولیاء میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں، جن کو ولایت تکوینی ملتی ہے. اور کیا کہا گیا؟ ولایت تکوینی جس کو ملتی ہے اللہ اس کو عالم میں اختیار عطا فرماتا ہے. اور یہ کتاب عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی، جن کو اعلیٰ حضرت نے پسند فرمایا، فتاوی رضویہ میں ان کے حوالے اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں. ایسی مضبوط کتاب سے میں آپ کو غوث کس کو کہتے ہیں، اقطاب کس کو کہتے ہیں، ائمہ کس کو کہتے ہیں وہ بتا رہا ہوں. تو غوث کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں ائمہ. کتنے؟ ان کے دو، ہر دور میں کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں. اچھا، تیسرے نمبر پر ہوتے اوتاد. پہلے نمبر پر غوث، دوسرے نمبر پر ائمہ، تیسرے نمبر پر اوتاد ہوتے ہیں. یہ ہر دور میں صرف 4 ہی ہوتے ہیں. ظاہر کی زندگی میں کتنے ہوتے ہیں؟ جب ان کی عمر ختم ہو گئی تو پھر ان کے انتقال کے بعد اللہ دوسرے کو اوتاد بناتا ہے. اچھا، یہ 4 ہوتے ہیں. اچھا، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ چاروں کی شمال، جنوب، مغرب، مشرق کی یہ حفاظت کرتے ہیں. اللہ ان کے ذریعے سے حفاظت کرتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. جن کو اوتاد کہتے ہیں. ابھی میں بتاؤں گا ایسے خطوب، ایسے ائمہ، ایسے اوتاد بندہ نواز کی بارگاہ میں ایسا ٹھہرتے. ہاں بولو سبحان اللہ. کیا کہوں کہ کیا ہے بندہ نواز. ہاں، ابھی میں تیسرے نمبر میں. اوتاد ہر دور میں کتنے ہوتے ہیں؟ اور ان چاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کے چارے کونوں کی حفاظت کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں، ابھی تیسرے نمبر. چوتھے نمبر پر ہے ابدال. ولیوں کے نام میں کتب ہے. مطلب ولایت کی قسم میں نے بتا دیا. اب ولایت تکوینی پر میں بات کر رہا ہوں، ولایت تشریعی نہیں، ولایت تکوینی، اس پر ہماری بات چل رہی ہے. اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ ابدال. یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ اور 7. اور اللہ تعالیٰ ان 7 کے ذریعے 7 زمینوں کی حفاظت کرتا ہے. اور 7 زمینوں پر یہ 7 ابدالوں کی حکومت ہے. اور یہ بولو نا سبحان اللہ. وہ ابدال بھی بندہ نواز کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کر. بولو سبحان اللہ. کیا کہوں کہ کیا ہے بندہ نواز. کیا کہوں کہ کیا ہے بندہ نواز. تو لہذا چوتھے نمبر پر ابدال ہوتے ہیں جو ہر دور میں 7 ہوتے ہیں. 5ویں نمبر پر، اچھا ان کے نام بھی ہے، میں اس پر نہیں جا رہا ہوں. 5ویں نمبر پر نقبا. یہ ولایت تکوینی ہے. 5ویں نمبر پر کیا ہوتے ہیں؟ نقبا. یہ ہر دور میں 12 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے ولیوں سے دنیا خالی ہے؟ جب غوث ہر دور میں ہوتا ہے، ائمہ ہر دور میں ہوتے ہیں، اور اوتاد ہر دور میں ہوتے ہیں، ابدال اور دور میں ہوتے ہیں، تو ان کے یہ خالی بادشاہ ہیں. ان کے وزیر کتنے ہوں گے؟ ان کے مرید کتنے ہوں گے؟ بولو نا سبحان اللہ. یہ ہر دور میں ہر علاقے میں ہوتے ہیں. لیکن یہ نقبا ہر دور میں 4 ہوتے ہیں، 12 ہوتے ہیں. ان میں سے ہر نقیب آسمان کے 12 برجوں، آسمان پر جو 12 بڑے ستارے ہیں، برجوں میں سے ایک برج کے خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان نقبا کو آسمانی احکام کے علوم سے نوازتا ہے. وہ 12 نقبا، یہ تو ابھی 5ویں نمبر پر ہے، اور اس کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو 5ویں نمبر پر ہے. اور یہ 12 نقبا جو ہے نا، جن کو اللہ آسمانوں کا علم عطا فرماتا ہے، اور نفس میں چھپی ہوئی اشیاء اور آفات کا بھی یہ علم رکھتے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. اور اس کے مکر و فریب کو نکالنے پر، یعنی نفس کے اور شریروں کے مکر فریب کو، دھوکے کو نکالنے پر اللہ ان کو قدرت عطا فرماتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اور شیطان ان نقبا سے چھپ نہیں سکتا. شیطان ان نقبا سے چھپ نہیں سکتا. یہ اس کے پوشیدہ معاملات کو بھی جانتے ہیں جن کو شیطان خود نہیں جانتا. یہ تو 5ویں نمبر کے ولیوں کے مقام ہے جن کو نقبا کہتے ہیں. بولو میں کیا کہتے ہیں؟ نقبا سے بڑے کون؟ ابدال. ابدال سے بڑا کون؟ اوتاد. اوتاد سے بڑا کون؟ ائمہ. ائمہ سے بڑا کون؟ غوث. غوث سے مراد بغداد والے غوث اعظم ہے، وہ غوث کے بھی غوث ہے. تو میں آپ کو یہ ہر دور میں جو ظاہری زندگی میں اللہ تعالیٰ جن ولیوں کو رکھتا ہے، جن مقام، یہ درجات ہے، سمجھے نا،
پی ایس میں جاؤ تو ایک ہوتا ہے ہوم گارڈ، اس سے بڑا والا، کانسٹیبل اس سے بڑا والا، ایس آئی اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا، سمجھے؟ اب ای سی پی، ڈی سی پی، ڈی جی پی، کہاں تک جاتے جاؤ، یہ درجے اللہ ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آپ جتنا بڑا عہدہ ہو اس کے نیچے کتنے سپاہی ہوتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں یہ اوتاد تو 5ویں نمبر کا درجہ ہے، اور ان کو کیا کیا اللہ حکمت دے رہا ہے۔ تو شیطان جن چیزوں کو نہیں جانتا یہ جانتے، اور اللہ تعالیٰ یہ شان انہیں عطا فرمائی، کس کو؟ نقبا کو، جو 12 ہوتے ہیں، یہ شان عطا فرمائی کہ کسی شخص کے زمین پر لگے پاؤں کے نقشے ہی کو دیکھ کر اس کے جنتی یا دوزخی ہونا یہ پہچان لیتے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جنتی یا دوزخی ہونا یہ پہچان لیتے ہیں۔ اب اس پھر آگے چلے، 6ویں نمبر پہ ہوتے ہیں نوجبا۔ نقبا خوف سے، جیم سے نوجبا، نون پر پیش، جیم پر زبر، با پر زبر، نوجبا۔ اور یہ ہر دور میں 8 ہوتے ہیں، ہر دور میں 8 ہوتے ہیں، اور ان کے احوال سے ہی قبولیت کے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ حال ان کا ان پر غلبہ ہوتا ہے، جس طرف بھی وہ اولیاء اعظام پہنچ سکتے ہیں، جو مرتبہ ان پر سے ہوتا ہے، جہاں چاہے ان پر جو روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اس غلبے سے جہاں چاہے وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بولتے رہیے سبحان اللہ۔ 7ویں نمبر پر ہے رجبی۔ کتنے؟ کیا نمبر ہے؟ 7واں رجبی، جن کو رجبی اغلی کہتے ہیں۔ یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں۔ پھر آگے 8ویں نمبر پر صفت آدم والے، یہ ہر دور میں 300 ہوتے ہیں۔ صفت نوح والے، یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں۔ اب آگے جاتے جائیں، صفت ابراہیمی والے، یہ صفت جبرائیل والے، صفت میکائیل والے، صفت اسرافیل والے، صفت رجال الغیب والے، اور مظہر قوت خداوندی والے۔ میں کتنے میں اس بات میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ ہے غوث، ائمہ، اوتاد، ابدال، یہ سارے بزرگان دین، ان کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آؤ میں آپ کو پہنچانا نہیں چاہتا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس سے بندہ نواز، گیس و دراز، بلند پرواز رحمت اللہ تعالی علیہ، جس سے خلافت لے کر آ رہے ہیں، ان کا سلطان نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اب اس کو سمجھنا ہے بندہ نواز کے پیر و مرشد کو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کیا کہوں کہ کیا کیا ہے بندہ نواز۔ اب یہ غوث کیا ہوتا ہے، ائمہ کون ہوتے ہیں، اوتاد کون ہوتے ہیں، ابدال کون ہوتے ہیں، نقبا کون ہوتے ہیں، نجما کون ہوتے ہیں، رجبی کون ہوتے ہیں، یہ سارے ولیوں کے مقامات کو سمجھنے کے بعد اب آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت بندہ نواز کے سدراس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد، جن سے بندہ نواز فیض لے کر آ رہے ہیں، اور فنا فی شیخ کے کس مقام پر بندہ نواز سے میں بتاؤں گا پہلے آپ کو، لیکن بندہ نواز کے پیر و مرشد سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کون ہے؟ تو بڑوں کو سمجھنا ہے تو بڑوں سے بڑوں کی بولی سمجھو، بڑوں کو سمجھنا ہے نا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، سلسلے سہروردیہ کے بزرگ ہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار پاکستان کے ایک علاقے سندھ میں موجود ہے، ابھی بنا نہیں تھا، انڈیا کے حصے میں آتا تھا، مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ کتنے بڑے بزرگ ہیں جانتے ہیں؟ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ذرا سننا، غوث کون ہے جان گے نا؟ ان کے مریدوں میں، کس کے؟ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے مریدوں میں 15,000 مرید ایسے تھے جو بڑے بڑے مفتی فتویٰ دینے والے تھے۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں 15,000 مرید کون تھے جو؟ اچھا، ایک میں جو کتاب سے حوالہ دے کے سنا رہا ہوں، پہلے کتاب کے بارے میں سنیں۔ یہ کتاب ہے سبا سنابل شریف، اور یہ اعلیٰ حضرت کے پیر گھرانے کے بہت بڑے ولی عبد الوحید بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے۔
اور یہ کتاب کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی رضیہ میں ایک واقعہ سنایا کہ اس کتاب کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی قبول فرمایا تھا. بولے نا سبحان اللہ. سبا سنابل شریف سے میں یہ ساری بات سنا رہا ہوں. اس کتاب کو خود اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کتاب اگر تصوف میں پڑھنا ہے تو سبا سنابل شریف ضرور پڑھا کرو. آپ نے اپنے فتاوی رضیہ میں جگہ جگہ اس کتاب کا کئی جگہ تصوف پر بات آئی تو اس کتاب کا کئی جگہ اعلیٰ حضرت نے حوالہ دیا ہے. اب مجھے بتائیے یہ وہ کتاب ہے جس کو لکھنے والے عبد الوحید بن گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر گھرانے میں آتے ہیں, اور یہ وہ کتاب ہے جس کو خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرماتا عبد الوحید بن گرامی تو نے یہ جو کتاب تصوف پہ لکھی ہے یہ ہمیں بہت پسند آئی ہے اور ہمیں قبول فرماتے ہیں. اور اس سے بڑی کہ اعلیٰ حضرت نے اس کی تصدیق کی ہے. بولو نا سبحان اللہ. امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. اس کتاب سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مخدوم جہمیہ جہاں گش کتنے بڑے ولی ہیں جن کے مریدوں میں 15,000 مرید صرف فتویٰ دینے والے. کیسا علم تھا ہوگا جن کے مرید بڑے بڑے مفتیوں میں 15,000 کی تعداد. ابھی آگے نہیں, ابھی ختم نہیں ہوا, شروعات کر رہا ہوں, غور کریں. ابھی کے بعد 15,000 مرید کون؟ فتویٰ دینے والے. اور سنیں انہی کے مرید و خلفاء میں 2045 مرید وہ تھے جو خود آپ کے مرید غوث کے مقام پہ تھے. بولو نا سبحان اللہ. کس کے مقام پر؟ جس کو ہم اقطاب کہتے ہیں, قطب بھی کہتے ہیں. کس کے مقام پر؟ جن کے مریدوں میں 2045 مرید غوث کے مقام پر تھے تو ان کے پیر مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا روحانی مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ بولو نا یار سبحان اللہ. اچھا سنیں ابھی اور آگے دیکھیں. پھر انہی کے مریدوں میں 1900 مرید ابدال کے مقام پہ تھے. 15,000 مرید مفتی کے مقام پر, اور جو ہے نا 2045 مرید غوث کے مقام پر, اور 15 اور جو ہے نا ابدال جو ہے 1900 مرید ابدال کے مقام پر. آگے بڑھے. ان کے 15,500 مرید جو اوتاد کے مقام پر تھے. بولو نا سبحان اللہ. ابھی اوتاد کون ہے میں 3 نمبر پہ سمجھا دیا ہوں میں آپ کو. اوتاد کون ہے, غوث کون ہے یہ بھی بتایا ہوں, ابدال کون ہے یہ بھی بتایا ہوں, اوتاد کون ہے یہ بھی بتایا ہوں. مجھے بتائیے مخدوم جہانیہ جہاں گشت اتنے بڑے بزرگ سلسلے سہروردیہ کا رکھنے والے, آپ کے مریدوں میں بڑے بڑے مرید 15,000 کے قریب مرید مفتی اور 2,000 چلر کے قریب مرید غوث کے مقام پر, مرید غوث کے مقام پر. بولو یار سبحان اللہ. اور 1,500 کے مرید ابدال کے مقام پر, 15,000 مرید اوتاد کے مقام پر. جن کے مریدوں میں غوث ہو, ابدال ہو, قطب ہو, اوتاد ہو, وہ اندازہ کرو جب غلام کا یہ عالموں کے مرشد کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. بولو نا سبحان اللہ. آؤ اب سمجھ میں آ گیا کیا کہوں کہ کیا کیا ہے بندہ نواز. یہ مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کعبے کے طواف کے لیے مکہ پہنچا. یہ سنابل شریف میں لکھا ہوا ہے. کعبے کے طواف کے لیے مکہ پہنچا, اور جب میں مکہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ پر ہے ہی نہیں. کعبہ کہاں سے غائب ہوتا؟ میں نے کہا عام آدمی کو نظر آتا ہے, ولی جو نظر سے کعبہ دیکھتے ہیں نا, ابھی آپ کو اندازہ نہیں کر سکتے. ولی کی ذات کعبے سے افضل ہوتی ہے. کعبہ خدا ہی معاذ اللہ خدا کا گھر ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خدا اس میں رہتا ہے. اللہ اوپر نیچے دائیں بائیں رہنے سے اللہ پاک ہے, یہ یاد رکھے. کعبے سے افضل ولی حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ میں مکہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ ہے ہی نہیں اپنی جگہ پر. میں نے کہا یا اللہ میں اتنی دور سے کعبے کا دیدار کرنے آیا, تیرے گھر کا دیدار کرنے آیا, کعبہ ہے نہیں. آواز آئی مخدوم جہانیہ کعبہ ہمارے بندے سلطان نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کا طواف کرنے دہلی گئے ہوا ہے. بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے بندہ نواز کے پیر و مرشد.
جنہوں نے اپنی سب کچھ روحانیت بندہ نواز کو دیا. اب مخدوم جہانیہ جہاں گشت جن کے مریدوں میں غوث قطب ابدال ہے، وہ کہتے ہیں یار کعبہ جس کے طواف کے لیے دہلی جائے وہ سلطان نصیر الدین کا دیدار کرنا چاہیے. اب مکہ میں ہے، اب یہاں اہل سنت کا عقیدہ بھی دیکھیں، مکہ میں ہے، نیت کر لے، دل میں نیت کر لیا. پہلے یہ نیت کی کیونکہ مخدوم جہانیہ جہاں کا سید زادے سید بھی تھے. اب یار سید ہو کے ولیوں میں ان کے مریدوں میں کون سا قطب ہے تو تعجب کیا ہے نا. اب غور کریں، انہوں نے دلی میں مکے میں نیت کی پہلی بار جاؤں گا دلی میں، مکہ ہے، مکے سے دلی آنا ہے، آپ کو نیت کر رہے ہیں میں سلطان نصیر الدین کے پاس جاؤں گا تو سب سے پہلے میں ان کے وضو کا پانی پیوں گا، وضو کا بچا ہوا پانی پیوں گا، اور دوسرا ان کا طواف کروں گا. اب تھوڑا یہ طریقہ کی بات ہے نا. اب بولے مخدوم جان مانا ان کے مرید 15,000 تھے جو فتوے کے مقام پر تھے. اور تیسرا کیا جس پالکی پہ وہ بیٹھتے وہاں ہاتھ لگاؤں گا. بولو نا سبحان اللہ. اب یہ دہلی آئے اس وقت اتفاق سے سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی سے ان کی پہلی ملاقات ہے، زندگی میں ملے نہیں کبھی، پہلی ملاقات ہے. اس وقت سلطان نصیر الدین بندہ نواز کے پیر و مرشد یہ وضو فرما رہے تھے. ایسے موقع پر پہنچے مخدوم جہانیہ جہاں گشت وہاں پر پہنچے، اور جیسا وہ وضو کر رہے تھے آپ نے وضو کرتے کرتے قبلے سے چہرہ ادھر پھیلا. جب چہرہ قبلے کی طرف تھا مخدوم جہانیہ سلطان نصیر الدین کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے چہرہ ادھر پھیرا وہ ادھر آ گئے، آپ نے چہرہ ادھر پھیرا ادھر آ گئے، پھر جیسا چہرہ تھا ویسا پھیرا پھر ادھر آ گئے، ادھر آ گئے. آپ نے وضو کیا، وضو کر کر کہا مخدوم جہانیہ پہلی نیت تو پوری ہو گئی نا. بولو نا سبحان اللہ. اور کہتے ہیں وہ نبی کو غیر کی خبر نہیں ہوتی. مکہ میں نیت کر کر آئے تھے لیکن سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی وضو کے بہانے اپنا طواف کرا رہے ہیں. پہلی نیت تو پوری ہو گئی نا. اب اس لوٹے میں ہمارا پانی ہے پی لو. ارے یار جس کے ولیوں مریدوں میں قطب ابدال ہو وہ اتنا ادب کر رہا ہے بندہ نواز کے پیر و مرشد کا. وہ وضو کا پانی آپ پی لیے، پینے کے بعد جو ہے نا فرمایا تم سید زادے ہو، صرف ہماری پالکی کو ہاتھ لگا دو، یہی ادا ہے. اور پھر سلطان نصیر الدین نے اپنی خلافت بھی عطا فرمائی ہے. مجھے بتائیے جن کے مریدوں میں قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، وہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بندہ نواز کے پیر و مرشد کا اتنا ادب کر رہے ہیں تو اندازہ کرے کہ سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کا کتنا اونچا مقام ہوگا. بولنا سبحان اللہ. انہی سے فیض پا کر آئے ہیں بندہ نواز. بولنا سبحان اللہ. 721 ہجری میں بندہ نواز پیدا ہوئے دہلی میں. 721 ہجری میں بندہ نواز پیدا ہوئے دہلی میں. اور آپ جب 5 سال کے تھے تو محمد بن تغلق، اگر اس کی آپ تاریخ پڑھیں گے، تغلق بادشاہ، اس نے کہا کہ میں دلی سے یہاں خلافت ختم کرتا ہوں، اورنگ آباد کو اپنا دارالخلافہ بناتا ہوں، سارے لوگوں کو کہا تم یہاں سے نکلو، دہلی خالی کرو. 1400 پالکیات اس کے کہنے پر ہی دہلی سے اورنگ آباد آئے تھے. ان پالکیوں میں کئی اولیاء کرام تھے. بولتے نا حیدرآباد دکن کی طرف دہلی سے پالکیوں میں بیٹھ کر اولیاء اللہ ہے. تو لہٰذا 1400 پالکیاں محمد بن تغلق کے دور میں دہلی سے اورنگ آباد ہے، جس میں خود بندہ نواز کے والد محترم، بندہ نواز کا خاندان اصل میں ایران کا علاقہ جو ہے تہران کے رہنے والے تھے. کیونکہ سادات اکرام کئی سید جب کربلا کے واقعے کے بعد اور جو ہے نا مدینے میں مکہ میں سادات کو جب زیادہ تنگ کرنے لگے تو کئی سید عراق اور ایران کے علاقے میں آ کر رہنے لگے. اس لیے کئی سادات اکرام جو وہاں مزارات بھی ہے، امام علی رضا وہاں پر آرام کر رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم وہاں آرام کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے اور امام وہاں آرام کر رہے ہیں. تو سادات میں سے بندہ نواز کے آبا و اجداد کے 10ویں یا 8ویں دادا جنگ کے سلسلے میں عراق سے دہلی آئے تھے، پھر یہاں پر رہ گئے اور یہیں پر آپ کا خاندان بسا. اور دہلی میں انار مسجد ہے، مسجد انار،
وہاں پر آپ کے والدہ کا اور آپ کے آبا اجداد کی کئی خبریں موجود ہیں بندہ نواز کے والدہ کے، ان کے دادا پرداداؤں کے مزارات دہلی کے انار مسجد کے پاس موجود ہے۔ اب غور کرے کہ سلطان بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد سید راجہ قتال حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، راجہ جو ہے یہ ہندی لفظ ہے، تیلگو نہیں، ہندی لفظ ہے۔ راجہ ہندی میں بڑے کو کہتے ہیں، آقا، سردار، جن کو ہم سید بھی کہتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ تو سید راجہ قتال حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بندہ نواز کے والد ہے، بندہ نواز کے والد نے اپنے بیوی کو، اور بندہ نواز کی عمر 5 سال تھی، تغلق نے کہا دہلی خالی کرو، آپ بندہ نواز کے سدراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی سے اپنے والدین کے ساتھ اورنگ آباد آئے، اور پھر بندہ نواز کی یہاں تعلیم ہوئی۔ والد صاحب، کیونکہ والد صاحب بچپن سے آپ کو بندہ نواز کہتے ہیں میرے والد صاحب نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، اور میں اکثر اپنے والد صاحب کی زبان سے نظام الدین اولیاء اور حضرت سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے بارے میں سنا کرتا تھا، تو میرا دل نا بچپن سے ہی سلطان نصیر الدین سے لگ گیا تھا، بولو نا سبحان اللہ۔ ابھی میں بناؤں گا فنا فی شیخ کے مقام پر بندہ نواز کیسے تھے۔ اب غور کرے کہ آپ وہاں 5 سال اپنے والد صاحب سے پڑھتے رہے، آپ کی عمر 10 سال ہوئی، والد صاحب کا انتقال ہوا، آپ کے والد صاحب کا مزار دہلی اورنگ آباد سے قلد آباد، جو اورنگ آباد شہر سے 26 کلومیٹر دور قلد آباد ہے، وہاں پر آپ کے والد صاحب کا مزار مبارک آج بھی موجود ہے۔ پھر آپ کی والدہ نے پھر سے قلد آباد، جب بندہ نواز کی عمر 10 سال کی تھی، یا ایک روایت میں آتا ہے 18 سال کی ہوئی، آپ کے والدہ سیدھا بندہ نواز کو لے کر پھر دہلی آ گئے، جب تک تغلق مر گیا تھا، اس کی جو حکمتیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی تھی، دہلی پھر سے آباد ہوا تھا، تو لہٰذا دہلی میں آ کر رہ گئے۔ پھر وہاں پر آپ کی پڑھائی ہوئی، آپ نے قرآن کو حفظ کیا، بولو نا سبحان اللہ، آپ نے قرآن کو حفظ کیا، اور علم ظاہری مکمل آتا، مکمل طور پر جو ہے پڑھنے کے بعد اب گئے پیر و مرشد کی خدمت میں، اور پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی، سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی سے مرید ہوئے۔ اور کون سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی؟ نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں آپ نظام الدین اولیاء کے جانشین ہیں۔ پہلے کے بزرگان دین اولاد کو جانشین، ہاں قابلیت کو دیکھتے تھے، قابلیت کو دیکھتے تھے، اولاد اگر قابل ہوتی تو اس کو اپنا جانشین بناتے، ورنہ خلفاء میں سے جو جانشین ہوتا اس کو اپنا جانشین بناتے۔ تو سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی نظام الدین اولیاء کے جانشین ہیں۔ نظام الدین اولیاء کے جانے کے بعد جو مقام و مرتبہ اللہ نے محبوب الہی کو عطا فرمایا تھا، ان کے صدقے میں ان کے مرید سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کو عطا فرمایا تھا۔ سلطان نصیر الدین نے بار بار کہا تھا حضور میں جنگل میں جاؤں، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد جب میں مدینہ چلے جاؤں، وہاں جا کر ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ نصیر الدین، بولے جی حکم، بولے تمہیں دلی میں رہنا ہے، تمہیں دلی چھوڑنا نہیں ہے، دلی میں رہنا ہے، دلی کے لوگوں کے جو ہے تمام خیال رکھنا ہے، چاہے تمہیں کتنا بھی ستایا جائے، کتنا بھی تکلیف پہنچایا جائے۔ اگر آپ حضرت سلطان نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی جو بندہ نواز کے پیر و مرشد ہے، ان کے ملفوظات پڑھیں گے تو یقین جانے کہ نئے رونے والا بھی رو دے۔ کیا تکلیفیں آپ کو لوگ سے لے کر بادشاہوں سے لے کر، ایک آپ کو سناتا ہوں، ایک اس سے اندازہ کر لیا۔ سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جانشین بنے تو پھر فیض جاری تھا، خانقاہ محبوب الہی کا فیض جاری تھا نا، اور فیض بالکل جاری تھا۔ ارے سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی نے اپنی جوانی میں مرید بننے سے پہلے 12 سال تک جنگل میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی تھی۔ ایسے کہے گا نفس پاک، روح پاک، دل پاک۔ اب اندازہ کرے سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے مریدوں میں بہت اضافہ ہونے لگا، لوگ بادشاہ کو چڑھانے لگے، بولے بادشاہ یہ فقیر، بولے کیا ہوا؟ بولے آپ سے زیادہ پبلک اس کی خانقاہ میں نظر آ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا فقیر آدمی اس کو بادشاہ کرسی سے کیا مطلب ہے؟ ہر دور میں اچھے لوگوں کے جلنے والے ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ ان کو نہیں روکیں گے تو شاید آپ کی کرسی خطرے میں آ جائے گی، کیونکہ آپ کے محل میں اتنے لوگ نہیں آتے جتنے اس کے خانقاہ میں لوگ جاتے ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ کون ہے؟ بندہ نواز کے پیر و مرشد سلطان نصیر الدین کی بات کر رہا ہوں۔ اب کرنا کیا ہے؟ تو کیا کرو، ایک کام کرو، دلی میں جتنے درویش ہیں
ان سب کو بلاؤ. اور بادشاہ نے کیا کہا, ہمارا ایک کام تم کرنا, ڈیوٹی کرو ہمارے پاس. سلطان نصیر الدین کو بلایا گیا کہ ہمارے پاس ڈیوٹی کرنا ہے آپ کو. حضرت نے فرمایا بھائی میں بوڑھا آدمی, کافی عمر ہو گئی تھی, بوڑھا آدمی, میں نوکری کیوں کروں, مجھے ضرورت نہیں ڈیوٹی کرنے کی. نہیں آپ ڈیوٹی کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ میرے محل پر یا میرے کرسی پر نظر رکھا بنی ہے. آپ نے فرمایا سلطان نصیر الدین نوشد چراغ دہلوی نے کہ ہم کو ایسے کرسیوں کو دیکھتے بھی نہیں. سلسلے چشت میں بات یاد رکھے, ہر چشتی بزرگ کہتے ہیں, میں چشتیوں کی بات, بزرگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی یعنی پیسے والے کے پاس مرید کو بیٹھنا اتنا خطرناک ہے کہ زہر قاتل ہے. جیسا زہر کھانے سے اس کے وہ مر جاتا ہے نا, ایسا ایک مرید اگر امیر آدمی کی صحبت میں بیٹھے تو اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں امیر آدمی کو معاذ اللہ ذلیل کرنا نہیں ہے, اللہ ان کو حلال دولت دی ہے, لیکن یہ طریقت کا ایک اصول ہے. طریقت کا ایک اصول ہے کہ امیروں کی صحبت سے یہ بچتے ہیں. ان کے لیے دعا ضرور کریں گے, لیکن وہ اپنی صحبت میں نہیں جائیں گے, ان کے پاس بیٹھیں گے نہیں, دعا ضرور کریں گے. لہٰذا سلطان نصیر الدین نوشد چراغ دہلوی کہتے ہیں ہمارے پیروں سے یہ چلتے جا رہا ہے, ہمیں کرسی سے پیسے سے مطلب ہی نہیں ہے. بادشاہ نہیں, آپ کو کچھ کرنا ہوگا. آخرکار آپ نے کہا میں نہیں کروں گا. نہیں کرو گے, بلے نہیں کروں گا. اس نے کیا کیا, بادشاہ نے آپ کے دیکھیں میری طرف, آپ کے اس یہ یہاں کے ہڈیوں کو سوراخ ڈالنے لگا. اور میرے سلطان نصیر الدین نوشد چراغ دہلوی کون ہے, ان کا اختیار میں بتاؤں گا. یہاں اس نے سوراخ, یہاں اور یہاں کی ہڈیوں پر سوراخ ڈال کر یہاں چین ڈال کر لٹکا دیا. صبر کر رہے ہیں. یاد رکھنا غوث اعظم کیا کہتے ہیں, ولی کو اللہ کل کی طاقت دیتا ہے, چاہتے تو کیا سے کیا کر سکتے اندازہ کر لیا, لیکن یہ صبر ہوتا ہے, علم ہوتا ہے. اس لیے سلسلے چشت کے بارے میں آیا ہے کہ چشتی کسی سے لڑتا ہے, وہ خالی اپنی تلوار لٹکا کر رکھتا ہے. یہ لوگ ہیں آ کر خالی پوری لٹک اور اس کو ٹچ کر کر زخمی ہو جاتے ہیں. ہم کیا کریں, ہم لٹک. تو لہذا یہاں سے آپ کو چھید کر اس نے لٹکا دیا. سلطان نصیر الدین چراغ دہلوی کے مریدین نے رو رو کر کہا حضور بندہ نواز جا کے بولے کچھ تو کرم کر دیجیے. آخر کا کئی دن کے بعد بادشاہ سے آپ نے کہا ٹھیک ہے کیا چاہتا ہے, کچھ ایک ڈیوٹی میں کر لیتا ہوں. بولے آپ کا کام ہے روز میں اثر سے پہلے تخت پہ بیٹھنے جاتا ہوں تو مجھے اوپر کا جو کوٹ ہوتا ہے نا وہ پہنانا. آپ نے کہا ٹھیک ہے یہی صحیح ڈیوٹی. اب روز آپ کوٹ پہنانے لگے اوپر کا بادشاہ کو. جب غور سے سننا, تکلیف دی کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے جو ہے چین سے لٹکا دیا کچھ نہیں کہا. ان کی طاقت ہے جن کے غلاموں میں مخدوم جہانیہ جہاں گشت ہے یار, وہ سلطان نصیر الدین نوشد چراغ دہلوی ہے, کچھ نہیں کہا, خاموش ہے. کوٹ پہنا رہے, روز اثر سے پہلے کوٹ پہناتے, اثر کی نماز کی طرف چلے جاتے. اب حاسدین کو بڑا جلن ہو گئی, انہوں نے کہا یہ تو آسان نوکری پہ تھے سلطان صاحب. لہذا سلطان نصیر الدین